میرے عزیز دوستوں اور بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بہت ہی پیارا ایک سوال لے کر کے آیا ہوں، آپ لوگوں کے درمیان رکھنے والا ہوں۔ لوگوں کا بہت سے یہ سوالات ہوتا ہے کہ جو خطبے کا آذان ہوتا ہے اس میں مقتدی کیا جواب دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے۔ تو دوست، اس میں آپ پورا واقعہ سنیں انشاءاللہ تعالی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور ذہن و دل لگا کر کے سنیں گے تو اچھے طریقے سے سمجھ بھی جائیں گے کہ جو اذان نماز کے لیے ہوتی ہے تو اس میں جواب دینا کیا ہے، اور جو خطبے کی اذان ہوتی ہے یعنی کہ جمعہ میں جو خطبے کے لیے اذان پڑھی جاتی ہے اس میں مقتدی جواب دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے۔ تو دوست آئیے شروع کرتا ہوں اذان و اقامت کا بیان، یعنی اذان اور اقامت کا بیان انشاءاللہ تعالی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ طریقے سے سمجھ جائیں گے۔ سوال آتا ہے کہ اذان کہنا فرض ہے یا سنت۔ سب سے پہلا تو سوال آتا ہے کہ اذان کہنا کیا ہے، جو نماز کے لیے اذان ہوتی ہے وہ اذان کیا ہے، فرض ہے یا سنت ہے؟ جواب: فرض نمازوں کو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے کے لیے اذان کہنا سنت موقدہ ہے، مگر اس کا حکم مثل واجب کے ہے، یعنی اگر اذان نہ کہی گئی تو وہاں کے سب لوگ گناہ گار ہوں گے۔ دوست، اگر نماز پڑھنے کے لیے آپ تیاری کر رہے ہیں جماعت کے ساتھ اور اگر آپ اذان نہ دیے تو جتنے لوگ ہیں وہاں پہ وہ سب کے سب گناہ گار ہوں گے، تو اذان دے کر کے ہی نماز پڑھنا چاہیے جماعت کے ساتھ۔ اب دوسرا سوال آتا ہے کہ اذان کس وقت کہنی چاہیے، اذان کس وقت کہنی چاہیے، یہ بھی آپ جان لیں، بہت ضروری مسئلہ ہے دوست۔ بس بنے رہیں پورا ویڈیو میں، آپ ضرور انشاءاللہ تعالی سمجھ جائیں گے۔ جواب: جب نماز کا وقت ہو جائے تو اذان کہنی چاہیے، وقت سے پہلے جائز نہیں۔ اگر کوئی وقت سے پہلے اذان دے دیتا ہے تو وہ جائز نہیں، لیکن مسئلہ اس میں بھی ہے کہ آپ دوبارہ دے بھی سکتے ہیں۔ تو دوست بنے رہیں، اگر وقت سے پہلے کہی گئی تو وقت پورا ہونے پر لوٹائی جائے، یعنی کہ اگر وقت سے پہلے دے دیے آپ اذان، یعنی کہ نماز کا وقت نہ ہوا اور اذان پہلے ہی کہہ دیے تو اسے وقت ہونے پر دوبارہ لوٹا دی جائے، یعنی کہ دوبارہ سے اذان کہہ دیا جائے، اذان دے دیا جائے۔ پھر سوال آتا ہے فرض نمازوں کے علاوہ اور بھی کس وقت اذان کہی جاتی ہے، یعنی کہ اب اذان بہت سے وقت میں کہی جاتی ہے، صرف اور صرف نماز ہی کے وقت میں نہیں کہی جاتی ہے۔ تو جواب: ہاں، بچے اور مغموم، کان میں مرگی والے، غضبناک اور بد مزاج آدمی یا جانور کے کان میں سخت لڑائی اور آگ لگنے کے وقت، میت کو دفن کرنے کے وقت، جن کی سرکشی کے وقت اور جنگل میں راستہ بھول جائے اور کوئی بتانے والا نہ ہو، تو ان صورتوں میں اذان کہنا مستحب ہے۔ یعنی دوست، اگر آپ کسی جنگل میں ہیں یا کہیں بھی ہیں اور آپ کو راستہ نہ مل رہا ہو اور وہاں پہ کوئی بتانے والا نہ ہو اگر آپ کو، تو آپ اذان کہیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ کا کوئی بھی نہیں جب ہوگا تو اللہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ اللہ ساتھ رہتا ہے۔ آپ جب اللہ کا نام پکاریں گے، حضور اور اللہ کے محبوب کا اذان نام جب لیں گے، انہیں پکاریں گے، تو آپ کو راستہ کہیں نہ کہیں سے نکل ہی آئے گا، اور اللہ رب العزت آپ کے ذہن میں یہ راستہ بتا دے گا، آپ نکل جائیں گے، آپ کو راستہ مل جائے گا۔ تو دوست، اور اگر کسی کو مرگی وغیرہ آ رہی ہے، پھر بچہ پیدا ہو رہا تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ پھر سوال آتا ہے اذان کا بہتر طریقہ کیا ہے، اذان کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ جواب: مسجد کے صحن سے باہر کسی بلند جگہ پر قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو اور کلمہ کی دونوں انگلیوں کو کانوں میں ڈال کر بلند آواز سے اذان کہے۔ اذان کے لیے کلمات کو ٹھہر ٹھہر کر کہیں، جلدی نہ کریں، اور حی علی الصلاۃ کہتے وقت داہنے جانب اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں جانب منہ پھیریں، یعنی کہ جب حی علی الصلاۃ آئے اور حی علی الفلاح آئے تو دائنے اور بائیں کی طرف اپنا منہ جو ہے تو پھیریں،
اور ایک سوال آتا ہے کہ اذان کے جواب کا کیا مسئلہ ہے، یعنی کہ جو اذان دیتے ہیں تو اب میں نے جو شروع میں بتایا ہے کہ جو مسئلہ رہتا ہے کہ اذان کا جو جواب ہوتا ہے وہ جواب کیسے دے، یا پھر کس وقت کے اذان کا جواب دینا کیا ہے، اور خطبے کا اذان جو ہوتا ہے اس میں ہم جواب دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ تو سوال آتا ہے اذان کے جواب کا کیا مسئلہ ہے۔ جواب: اذان کے جواب کا مسئلہ یہ ہے کہ اذان کہنے والا جو کلمہ کہے تو سننے والا بھی وہی کلمہ کہے، مگر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں کہیں۔ اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت وبررت وبالحق نطقت کہیں۔ دوست، اب جو فجر کی اذان ہوتی ہے صرف اس میں جو الصلاۃ خیر من النوم جب مؤذن کہتا ہے اس میں صرف آپ کو معنی بدل کے پڑھنا ہے، باقی اور جو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح ہوتا ہے اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ تو دوست، آپ لوگ اچھے سے سمجھ رہے ہوں گے۔ اور ایک سوال اور آتا ہے کہ خطبہ کی اذان کا جواب دینا کیسا ہے، یعنی کہ اب یہ آ گیا کہ جو جب خطبے کے لیے امام جاتا ہے ممبر پہ تو جو اذان مؤذن پڑھتا ہے تو اس میں مقتدی اذان دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا۔ تو دوست، اسے بھی آپ ضرور سن لیں۔ جواب آتا ہے کہ خطبے کی اذان کا زبان سے جواب دینا مقتدیوں کو جائز نہیں ہے، یعنی کہ آپ اگر دل سے دینا چاہتے ہیں تو جواب دے سکتے ہیں، مگر اپنی زبان سے خطبے کی اذان کا جواب نہ دیں، اس میں منع کیا گیا ہے، جائز نہیں ہے۔ تو سوال، اور یہ جو تکبیر ہوتی ہے، ایک تکبیر کا بھی سوال آتا ہے کہ تکبیر یعنی اقامت کہنا کیسا ہے۔ جواب: اقامت کہنا بھی سنت موقدہ ہے، اس کی تاکیدہ اذان سے زیادہ ہے، یعنی کہ اس کی تاکیدہ اذان سے زیادہ ہے۔ جو امام جب مصلی پہ جاتا ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو اقامت کے لیے مؤذن جو کھڑا ہو کر کے بولتا ہے۔ اب یہ بھی ایک سوال اس میں آتا ہے کہ مؤذن اذان کرتا ہے تو کیا دوسرا کوئی جو اذان دینے والا ہے صرف وہی اقامت بول سکتا ہے یا دوسرا کوئی بھی بول سکتا ہے؟ تو سوال آتا ہے کہ کیا اذان کہنے والا ہی اقامت کہے، دوسرا نہ کہے، یعنی کہ جو اذان دیا وہی اقامت کر سکتا ہے، یعنی کہ یا پھر دوسرے کوئی بھی جواب دے یا اقامت کر سکتے ہیں؟ تو جواب آتا ہے ہاں، اذان کہنے والا ہی اقامت کہے، اس کے اجازت کے بغیر دوسرا نہ کہے۔ اگر بغیر اجازت دوسرے نے کہی اور اذان دینے والے کو گوارا ہو تو مکروہ ہے، گوارا نہ ہو تو مکروہ ہے۔ اگر جو اذان دیا اور اس کے اجازت کے بغیر کسی اور نے اقامت کہہ دی تو مکروہ ہے، اس کو اگر مؤذن کو جو ہے تو غبارہ نہ ہوا تو۔ دوست، اگر ویڈیو آواز میری اور میں جو بول رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو تو کمنٹ میں ضرور بتانا کہ میری بات سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے۔ اب دوست، ایک سوال اور آتا ہے کہ اقامت کے وقت لوگوں کا کھڑا رہنا کیسا ہے؟ جواب: اقامت کے وقت لوگوں کا کھڑا رہنا مکروہ منع ہے۔ تو دوست، جب بھی اقامت ہو تو بیٹھ جائیں، بہت زیادہ وقت نہیں لگتا ہے یار، اور کھڑے نہ رہیں۔ بہت سے لوگ ایسی غلطی کرتے ہیں کہ جب آتے ہیں تو اقامت ہوتی رہتی ہے، اقامت کے وقت بھی وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو دوست، ایسی غلطی نہ کریں کیونکہ مکروہ ہے۔ تو آپ کا فائدہ ہی کیا ہوگا؟ پھر جب کچھ عبادتیں کریں، کچھ گناہ، کچھ ثواب کریں گے تو اس میں کیا فائدہ ہے؟ تو آپ جب اقامت کا وقت ہو تو بیٹھ جائیں، وستار سے اچھے طریقے سے بیٹھ جائیں، اور جب پوری اقامت ہو جائے تو کھڑے ہو جائیں۔